اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ دو قسمیں کی تھی نا، فَهُوَ مُنْقَسِمٌ فِي جِهَتَيْنِ او فی الجہات کلہا، یاد ہے کہ مکان جو ہے وہ یا تقسیم قبول کرے گا دو جہات میں، تو دو جہات میں تقسیم قبول کرے تو پھر کیا بنا؟ سطح. تو پھر سطح ہو گیا جس میں حاوی کا جو مماس ہے، تو اس صورت میں تو مکان کیا بنا؟ سطح، جو مشائین کا مذہب ہے، گزر گیا کل. اب کہتے ہیں یا پھر ایسا ہوگا کہ منقسم ہوگا یہ مکان فی الجہات کلہا، دوسری شق یہی تھی نا، یاد ہے؟ اچھا، تو جب مکان تمام جہات میں تقسیم قبول کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مکان نام ہے بعد کا، مکان نام ہے، اور وہ بعد جو ہے وہ تقسیم قبول کرتا ہے تمام جہات میں. کیا مطلب؟ یعنی اے میاں، وہ جو مکان بعد ہے، جس کا نام مکان ہے بعد، وہ بعد مساوی ہے جسم متمکن کے بعد کے. نہیں سمجھے ہو؟ کیسا بعد ہے کہ ہر جہت میں تقسیم قبول کرتا ہے، لیکن جسم متمکن، اس جسم متمکن میں جتنا بعد ہے، ہاں، وہ جو مکان والا بعد ہے وہ اس کا مساوی ہے. سمجھا گئی ہے؟ تو وہ جو بعد مساوی ہے جسم کا، جسم کے بعد کا، وہ منطبق ہے مکان والا بعد منطبق ہے اس جسم پر، فٹ ہے. سمجھا گئی ہے؟ اور اے میاں، یہ جسم جو ہے یہ اس بعد میں، مکان والا جو بعد ہے اس کے اندر ساری ہے، سریان کرتا ہے. کیسے سریان کرتا ہے؟ آپ نے حلول سریانی پڑھا ہے. سمجھا گئی ہے کہ حال کے ہر جز کے مقابلے میں محل کی جز ہوگی، لہذا یہ جسم کا جو بعد ہے اس مکان والا بعد کے مساوی ہے، مکان والا بعد اس کے اوپر فٹ ہے، اور یہ جسم والا بعد جو ہے یہ اس کے اندر حال ہے، یہ جسم اس کے اندر حال ہے، وہ اس کا محل ہے، اور درمیان میں حلول ہے، حلول سریانی ہے. نہیں سمجھے ہو؟ جسم کے ہر جز کے مقابلے میں اس مکان کی جز ہے. یہ جتنے اجزاء ہیں مکان اس کے اوپر فٹ ہے نا، تو لہذا ہاتھ کے مقابلے میں بھی اس کا ایک حصہ ہے مکان کا، ہاتھ کے ہر جز کے مقابلے میں مکان کا جز ہے. ایسا بعد ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس بعد کا نام مکان ہے. نہیں سمجھے ہو؟ اچھا، اب یہ جو بعد ہے اس میں اقوال ہیں دو، کہ یہ بعد آیا موہوم ہے یا یہ بعد موجود خارجی ہے. موجودات خارجیہ میں سے ہے
یا ایسا یہ وہمی شے ہے کہ ہمارے اور آپ کے قوت وہمیہ نے یہ گمان کیا کہ یار میں جدھر بیٹھا ہوں نا کوئی شے تو ایسی ہے جو میرے اوپر محیط ہے، میرے اوپر محیط ہے۔ تو آیا یہ وہم کا تقاضا ہے، قوت وہمیہ کا تقاضا ہے، یا یہ موجود خارجی ہے، کوئی وہمی شے نہیں ہے، خارج میں اس کا وجود ہے، نفس الامر میں اس کا یہ اعتباری شے نہیں ہے۔ یہ دو قول ہیں بعد میں، نہیں سمجھے ہو؟ تو جن لوگوں نے کہا کہ یہ بعد موہوم ہے اور یشغلہ الجسم ویملأہ علی سبیل التوہم، جسم اس کو بھرتا ہے، اس بعد کو بھرتا ہے لیکن وہمی طور پر، جو حواس باطنہ میں سے وہم مدرک جزیات ہے قوت وہمیہ، اس نے یہ ادراک کر لیا کہ یار یہ تو دیکھو میرے جسم نے، میں یہاں بیٹھا ہوں نا، تو میرے جسم نے اس بعد کو بھر دیا ہے، اور یہ ایک بعد ہے جو میرے جسم کے اوپر محیط ہے، احاطہ کرتا ہے، اور میرے جسم نے اس کو بھر دیا ہے۔ تو یہ دو قول ہیں۔ دوسرا قول یہ کہ نہ میاں یہ وہمی چیز نہیں ہے، یہ شے موجود خارجی ہے، سمجھائیے۔ تو موہوم جنہوں نے کہا وہ ہیں متکلمین، انہوں نے کہا یہ بعد موہوم ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ مکان نام ہے بعد موہوم کا۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ نہ یہ تو موجود خارجی ہے، موجود ہے، لیکن یاد رکھو موجود خارجی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر حیولہ ہے، جیسے باقی موجودات خارجیہ میں حیولہ ہوتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مادی شے نہیں ہے بلکہ مادے سے مجرد ہے، مادے سے ہے موجود خارجی، لیکن اشیاء مادیہ میں سے نہیں ہے، ہمیں آئیے۔ البتہ یہ ہے کہ میاں وہ بعد جو ہے موجود خارجی ہے اور غیر مادی چیز ہے، مجرد ہے عن المادہ، سمجھ آ گئی ہے؟ تجرد پر دلیل دی کہ وَإِلَّا يَلْزَمُ مِنْ حُصُولِ الْجِسْمِ فِيهِ تَدَاخُلُ الْأَجْسَامِ، کہ اگر مجرد عن المادہ نہیں مانتے ہو بلکہ مادی شے مانتے ہو تو جسم بھی مادی، تو اگر وہ بھی مادی تو جسم جب اس میں داخل ہو جائے گا تو ایک مادی شے دوسرے مادی میں داخل ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ تداخل اجسام، اور تداخل تو پہلے پڑھ چکے کہ باطل ہے، یاد ہے؟ تو لہذا لازم آ گیا باطل، تو فالملزوم ہو، لہذا مادی ہونا اس کا باطل، تو ثابت کیا ہوا کہ وہ مجرد عن المادہ ہے، سمجھائیے؟ تو یہ بعد کو ایسا ماننا کہ یہ بعد موجود خارجی ہے اور مادی نہیں ہے، مجرد عن المادہ ہے، ھذا هو مذہب الاشراقی، یہ افلاطون وغیرہ کا مذہب ہے، سمجھائیے؟ یہ تو مذاہب ہوئے مکان کے اندر،
یہ جو اشراقیین ہے اس کو بعد مجرد بھی موجود بھی کہتے ہیں. بعد مجرد موجود فی الخارج، اور بعد مفتور بھی کہتے ہیں. اس کا نام بعد مفتور بھی رکھتے ہیں. کہتے ہیں مفتور کے کیا معنی؟ کہتے ہیں مفتور یار مفعول کا صیغہ ہے نا، ہاں فطرت سے، فطرت سے. تو ان کا معنی یہ لزامہم بأنہ فطر علیہ البداہۃ. کہتے ہیں میاں فطری بات ہے، بدیہی بات ہے کہ ایسا بعد موجود خارجی مجرد ہے جو جسم اس کے لیے مالک ہے. تو مفتور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فطری بات ہے یار. یہ ہم جس طریقے سے مکان مانتے ہیں نا، یہ فطرت کے مطابق ہے، اور جو فطری چیز ہے وہ بدیہی ہوتی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو مفتور اس معنی میں لے لیا تو ٹھیک ہے. لیکن کہتے ان اشراقیین میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ مفتور کو مقتور پڑھتے ہیں. عام طور تو نام رکھتے ہیں علماء اشراقیین، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو مفتور کہتے ہیں. لیکن بعض جو اخون قسم کے لوگ بعد میں آئے تو انہوں نے کہیں وہی فی کے نقطے کے ساتھ کہیں مکھی نے پیشاب کیا تھا، تو دو نقطے بن گئے تھے. تو انہوں نے کہا یار مقتور ہے، جیسے الجمد پڑھا تھا نا اس نے، الجمد للہ رب العالمین. تو اسی طرح یہاں پر بھی کہیں فا کے نقطے کے قریب کہیں مکھی نے پیشاب کیا، تو اس نے کہا کہ بعد میں لوگ آئے انہوں نے کہا مقتور ہے، مقتور. سمجھ میں آئیے؟ تو اب پھر مقتور کہا، تو پھر ان سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ مقتور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا من لہ القطر. مقتور کون ہوتا ہے؟ جس کے لیے قطر ہو. ہاں تو اس کے لیے بھی قطر ہے، لہذا مقتور ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو یہ تعویل کر دی. بہرحال ایک بات غلط کہی تو دوسری غلط کو صحیح کرنے کے لیے پھر دوسری غلطی تو کرنی پڑتی ہے. ہاں تو قطر ثابت کر لیا، اس کے لیے بعد مجرد کے لیے پھر اقطار ثابت کیے، یعنی اس بعد مجرد کو شکل بنا دیا جس کے لیے قطر ثابت کرنا پڑا. تو یہ ایک غلطی پر دوسری غلطی. بہرحال وہ تو غلط والی بات ہے. لیکن اب فرماتے ہیں کہ اے میاں یہ جو بعد ہے شراقیین کے نزدیک بعد مجرد ہے، مادی نہیں ہے، اور جوہر بھی ہے. جوہر بھی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لقیامہ بذاتہ، کہ جوہر کس کو کہتے ہیں؟ جو قائم بالذات ہو. تو یہ بعد بھی قائم بالذات ہے، لہذا جوہر ہے یہ بعد. سمجھ میں آئیے؟ اور اے میاں جوہریت کی دلیل یہ ہے، ایک تو تعریف صادق آتی ہے جوہر کے، اس کے اوپر قائم بالذات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ متمکنات کا بار بار ورود ہوتا ہے اس بعد کے اوپر، اور یہ بعد اپنے حال پر باقی ہے. متمکن تو بدل جاتا ہے لیکن یہ بعد
یہ تو نہیں بدلتا میاں. زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. ہاں یہ جو جس مکان میں جس بعد میں بیٹھا ہوں ابھی میں چلے جاؤں گا کوئی اور بڑھ جائے گا. جس میں آپ میں سے ہر آدمی بیٹھا ہوا ہے آپ چلے جائیں گے تو آپ کی جگہ دوسرا آ کر بیٹھ جائے گا. تو متمکن تو بدل گیا لیکن وہ بعد تو کہیں نہیں گیا. میں تو پتہ لگا جوہر ہے نا, اگر یہ عرض ہوتا آپ کا عرض ہوتا تو آپ کے ساتھ گھومتا, آپ کے انتقال سے وہ بھی انتقال کر لیتا. سمجھائیے. تو یہ دلیل ہے کہ وہ کیا ہے, جوہر ہے. سمجھ آ گئی ہے. اب کہتے ہیں یار جوہر بھی ثابت ہوا تو اے میاں جوہر تو دیکھو عام جو بات مشہور ہے وہ تو حکماء کہتے ہیں کہ جوہر کی 5 قسمیں ہیں. جوہر کی 5 قسمیں ہیں. عقل یعنی عقول 10, عقل, نفس ناطقہ, حیولہ, صورت اور ان دونوں سے مرکب جسم طبعی. یہ 5 قسم جوہر کے. تو یہ تم کدھر سے لے آئے ہو؟ یہ تو 6ٹھی قسم ہو گئی. یہ مکان کو جو تم نے جوہر کہہ دیا یہ تو نہ عقل ہے, نہ نفس ناطقہ ہے, نہ صورت ہے, نہ صورت ہے, نہ حیولہ ہے, نہ مرکب ہے, نہ جسم طبعی مرکب. سمجھا گئی ہے. تو یہ 6ٹھی قسم کدھر سے لے آئے؟ کہتے یہ ہمارا لکھ لو. ان 5 میں یہ 1 قسم ہماری لکھ لو یار. انہوں نے 5 بنا دیے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہو, تو ہم نے 1 بنا لیا تو تمہیں تکلیف ہو گئی ہے. سمجھا گئی ہے. لہذا یہ وہ جو 2 قسم ہیں ہاں جوہر کے, 2 مجرد عن المادہ ہے, عقل اور نفس ناطقہ, اور 3 مادی ہیں. سمجھائیے. یار یہ ہمارے والا ان کے درمیان میں لکھ لو. سمجھائیے کہ یہ نہ تو بالکل مادی ہے اور نہ بالکل مجرد, تو ہے مادے سے لیکن بالکل مجرد بھی نہیں, کیونکہ مادی سے اس کا تعلق ہے. وہ جسم مادی آئے گا تو اس کو بھرے گا نا, ورنہ اس کے بغیر تو کدھر ہے بود. سمجھائیے. تو یہ ایک درمیان, دونوں کے درمیان میں ہماری والی نکلی یہ قوم, اس کو بھی لکھو کہ یہ ہم کے نہ کی بڑی قوم ہے میاں. ایک مکان تو نہیں, جتنے اجسام ہیں اتنے مکانات. سمجھا گئی ہے. ترجمہ کرو میاں. وعلى الثاني يكون المكان بعدا منقسما في جميع الجهات. ایک یہ, دوسرا یہ کہ مساویا للبعد الذي في الجسم, کہ جسم میں جو بعد ہے یہ بعد اس کا مساوی ہوگا. بحيث ينطبق احدهما على الاخر, کہ ایک دوسرے کے اوپر مکان والا بعد جسم والے بعد کے اوپر منطبق ہو جائے گا. منطبق ہوگا تو ساریا فیہ بکلیتہ, یہ بعد جسم والے بعد میں سریان کرے گا بکلیتہ. تو فذلک البعد الذی هو المکان, وہ بعد جو مکان ہے وہ اما ان یکون امرا موہوما, یا اس کو امر موہوم کہیں گے کہ یشغلہ الجسم ویملؤہ علی سبیل التوہم. تو اگر ایسا ہے تو وہذا مذہب المتکلمین, بعد موہوم. وَإِمَّا أَن يَكُونَ أَمْرًا مَوْجُودًا, یا اس کو امر موجود فی الخارج مانیں گے
اور ولا یجوز ان یکون بعدا مادیا، موجود خارجی ہے لیکن مادی نہیں ہے اور قائم بالجسم ہے. والا یلزم من حصول الجسم فيه تداخل الاجسام، اگر اس کو مادی مانتے ہو تو پھر تو جسم اس میں داخل ہو جائے گا تو تداخلی تو لہذا فهو بعد مجرد، مادی نہیں ہے بلکہ تو یہ موجود خارجی مجرد عن المادہ وہذا مذہب الاشراقیین، اور اس کا نام رکھتے ہیں بعد مفتور. مفتور مانا لزعمہم انہ فطر علیہ البداہۃ لیکن وصحفہ بعضهم، بعضوں نے اس میں تصحیف کی ہے یعنی غلطی کی ہے. کون سی غلطی کی ہے کہ انہوں نے کہا یار مقتور ہے یہ بالقاف ہے، یعنی بعد لہ الاقطار. جب اس سے پوچھا گیا کہ مقتور کا کیا معنی، اس نے بعد لہ اقطار یہ تعویل کر دی. اب فرماتے ہیں وہ یجب ان یکون جوہرا، یہ بھی ضروری ہے کہ وہی بعد جوہر ہو. ایک تو جوہر کی تعریف صادق آتی ہے لقیامہ بذاتہ، اور دوسری بات یہ کہ توارد الممکنات متمکنات علیہ مع بقائہ بشخصہ، کہ متمکنات تو اس کے اوپر وارد ہوتے ہیں بدلتے رہتے ہیں لیکن یہ شے بشخص ہی باقی ہے. تو فکأنہ جوہر، اب وہ اعتراض ہوا کہ جوہر کے تو 5 قسمیں، تو یہ چھٹی قسم کی طرف سے لے آئے. تو کہتے ہیں فکأنہ جوہر متوسط بین العالمین، وہ جو جوہر کی 5 قسمیں ہیں اور 2 قسمیں بن جاتی ہیں، بعض مجرد بعض مادی، تو ان 2 عالمین کے درمیان میں اس کو شمار کرو، ان کے درمیان میں اس کو شمار کرو. وہ کون سے 2 قسمیں 2 عالمین؟ عن الجواہر المجردہ، ایک قسم جواہر مجردہ التي لا تقبل اشارۃ حسیۃ، کہ اشارہ حسیہ کو قبول نہیں کرتے جیسے نفس ناطقہ ہے اور عقول ہے. اور دوسری قسم والاجسام التي هي جواہر مادیۃ، وہ اجسام یعنی صورت ہے، حیولہ ہے اور جسم طبی ہے، وہ مادی ہے اور کثیفۃ، کثیف ہیں. تو یہ ہمارے والا درمیان میں لکھ دو یار، یہ درمیانہ والا ہے کہ یہ مادی تو نہیں ہے مجرد، لیکن اے میاں جو مادی ہے وہ تو کثیف ہے. تو یہ ہمارے والا یہ لطیف ہے، یہ بعد یہ کثیف نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ یہ وحینئذ تکون الاقسام الاولیۃ للجوہر 6 لا 5. اب جب اس کو بھی شمار کرو گے تو پھر اقسام اولیہ جو جوہر کے ہیں وہ 6 بن جائیں گے، 5 نہیں ہوں گے. علی ما هو المشہور، مشہور تو 5 ہیں لیکن یہ 6